سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے بالکل نوجوانی کی کیفیت تھی. قافلے کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، بیت المقدس بھی گئے. قافلے اکٹھے چلتے تھے، ایک جگہ قافلے سے بچھڑ گئے تو فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر حضرت عمر بیٹھے اور اپنے قافلے کی تلاش میں ہیں. اسی اثناء میں ایک نوجوان آتا ہے، حضرت عمر کے سامنے یوں ٹھہرتا ہے. اس کے ساتھ بھی ایک دو بندے ہیں، وہ یوں تھوڑا نظارہ دیتا ہے، یوں نقش نین کو دیکھتا ہے، غور کر کے پوچھتا ہے آپ خطاب کے بیٹے عمر ہیں؟ حیران ہو گئے. میں مکہ مکرمہ کا باسی، بنو عدی کا نوجوان، اور یہ اتنے دور مسجد اقصیٰ فلسطین بیت المقدس جہاں تہذیب و تمدن اور ثقافت بھی بدل جاتی ہے ایک دوسرے ملک میں جا کر. کہا جی ہاں، میری مہمانی قبول کرو گے؟ بھائی آپ کیا مہمانی کی بات کر رہے ہیں، میں اپنی پریشانی میں بیٹھا ہوں. کیا پریشانی ہے آپ کو؟ میرا قافلہ مجھ سے بچھڑ گیا ہے، میں اپنے قافلے سے دور ہو چکا ہوں، میں نے اپنے قافلے کے پاس پہنچنا ہے. کہ میرے پاس ابلک نسل کا بہترین تیز ترین سری گھوڑا ہے، تمہیں اس گھوڑے پہ بٹھا کے چھوڑا ہوگا، لیکن شرط ہے میری دعوت قبول کرو گے. ٹھیک ہے بھائی، اب تیری دعوت ہی قبول کرنی ہے تو ٹھیک چلیں گا. چلو گھر پہنچے ہیں، دعوت ہو گئی ہے، کھانا کھلا لیا. اس کے بعد جو اس زمانے کی دستاویز لکھی جاتی تھی، جو اس زمانے کے اسٹیمپ پیپر ہوتے تھے، وہ اٹھا کے لایا تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں حیران ہوں، کیا کاغذ لے کر آیا؟ کہا یہاں ایک بات تو لکھ دو. کہ کیا لکھ دو؟ کہ جب تو اس علاقے کا حکمران بنے گا تو میری زمین پر ٹیکس نہیں لگائے گا. بھائی کیا مذاق کرتا ہے، میں خطاب کا بیٹا اونٹ چراتا ہوں، کوئی اونٹ چرانے میں اونٹ رہ جائے تو ابو تھپڑ مارتے ہیں، تو نے کیسے اونٹ چرائے ہیں، تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. بھائی وہ گھوڑا نکال اور مجھے اپنے قافلے میں چھوڑا. کہ مذاق ہے؟ اچھا مذاق میں لکھ دو. تھوڑے حیران ہوئے، کیا بات ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے کس جھنجال میں مجھے ڈال؟ نہیں آپ لکھ دیں. اچھا یہ لو لکھ دو، جان تو چھڑانی ہے نا، لو. اس نے بڑے طریقے سے اسے بند کیا اور بڑے حفاظت سے رکھا. چلے گھوڑا نکالا اور اپنا گھوڑے بٹھایا اور تیز ترین گھوڑا بھگاتے ہوئے ایک منزل پہ جا کے اس نشانی والے قافلے تک پہنچا دیا تو حضرت عمر پہنچ گیا. بات آئی اور گئی ہو گئی. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر امیر المؤمنین بنتے ہیں. 22 لاکھ مربع میل پہ اسلامی پرچم لہرا رہا ہے، لیکن بیت المقدس کا فتح ہونا ابھی باقی ہے. بیت المقدس فوجیں پہنچی ہیں. جنگ کے بجائے وہاں کی پادریوں نے کہا کہ اگر لڑائی کے بجائے امن میں ہم ایک دوسرے کو کچھ سمجھا لیں. کہ جی بہت اچھا، ہم تو لڑائی سے پہلے کی بات سمجھنے اور سمجھانے کی بات کرتے ہیں. کہ جی ٹھیک ہے، پھر ہماری شرط ہے ہم بغیر کسی جنگ کے آپ کو چابیاں اس مسجد کے حوالے کریں گے اگر تمہارا حکمران وقت ہمارے پاس آ کر ہمارے سوالات کا جواب دے. کہ بہت زیادہ. کہ جی بالاسرار. اچھا میں مدینہ منورہ لکھ کر بھیجتا ہوں. وقتی طور پہ جنگ بندی ہو گئی، وہاں کے کمانڈر ان چیف نے لکھ بھیجا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی ہے بات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہاں سے تیار ہیں اور یہاں سے سفر پہ جانے کے لیے ساتھ اپنے غلام قلی اسلم، ایک تابعی ہے نا زید بن اسلم رضی اللہ، یہ ان کے بیٹے ہیں. اسلم حضرت عمر کے ساتھ ہے اور یہ ایک سواری رکھی اور چل پڑے. اور طے شدہ بات تھی کہ اتنا میٹر اتنا کلومیٹر کا سفر میں نے کرنا ہے، آپ نے مہار پکڑنی ہے، پھر میں نے مہار پکڑنی ہے اور آپ نے سواری کرنی. کیا سرونٹ اور کیا خادم. ایسے ہی معاملہ چلا حتیٰ کہ وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو وہ اتفاق یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق کی باری تھی مہار پکڑنے کی. غلام نے کہا حضرت اتھے تے مان لاؤ نا، ادھر تو مان لینا، مجھے نیچے آنے دے، سامنے وہ لوگ ہوں گے، آپ اوپر آ جائیں. ہاں انصاف ہوتا ہے، آپ اوپر بیٹھے. تو وہ پادری لب کے اوپر والے کی طرف، وہ غلام تھا، اس نے کہا امیر المؤمنین یہ ہے. انہوں نے کہا جی ایک نشانی پوری. یوں چلتا رہا معاملہ، پیمند گنے، سب کچھ ہوا. میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں. آخر میں بغیر جنگ کے چابیاں حوالے کر دی نا، فتح ہو گیا ہے، ساری نشانیاں پوری ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ بیٹھ کر سوچ رہے تھے یہاں پہلے بھی کئی بار آیا ہوں اور اسی دیوار سے اتفاقاً ٹیک لگائی ہوئی ہے جہاں کے زمانے یہ واقعہ پیش آیا تھا. اب دیکھا تو ایک بوڑھا ہے
دو بندوں کے کندھوں کے سہارے پہ آ رہا ہے اور آتے ہوئے حضرت عمر کے سامنے یوں ٹھہرتا ہے جیسے اس وقت ٹھہرا تھا. ابھی نظروں میں اندر دماغ میں بات چل رہی ہے کہ ایک دوسرے کو کہیں دیکھا, ایک دوسرے سے کہیں جان پہچان, کوئی انٹروڈکشن, کوئی تعارف کچھ ہوا ہے, کوئی شناسائی ہے. وہ شخص وہی سوال کرتے ہیں آپ عمر ہیں نا؟ یہ آواز بھی میرے ذہن میں کسی زمانے میں گونجی تھی. یہ اندر بات چل رہی ہے. آپ خطاب کے بیٹے ہیں نا؟ یہ بھی مجھ سے پوچھا گیا تھا. کہاں تھا, کیا معاملہ تھا؟ یہ جیسے لوڈنگ ہوتی ہے نا, یوں چل رہا ہے معاملہ, اوپننگ ہو رہی ہے, بات کھل رہی ہے. وہ شخص وہی دستاویز سامنے رکھ دیتا ہے جو اس زمانے کی تھی. اب تو معاملہ سامنے ہوا نا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہا. اللہ تلک الایام نداولها بین الناس. لوگوں کے درمیان دن بدلتے رہتے ہیں. وہ معاملہ تو مذاق کا تھا, جان چھڑانی تھی, لکھ دو جان چھوٹی. اب تو عمر کا انصاف چلے گا. جس کے ایک کوڑے پہ مدینے کی زمین کا زلزلہ رکتا ہے, یہ نا انصافی کرے گا. اور جس کی آواز سایہ بن زنیم رضی اللہ عنہ تک ہوا لے جاتی ہے, جس کے ایک خط پہ دریائے نیل چلتا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا, جس کی چادر کے ڈر سے ہررا کی آگ بجھ جاتی ہے, یہاں نا انصافی کا تصور. اور وہ کہہ رہے وعدہ پورا کر. صحابہ کی شورا میں بات رکھی گئی کہ امیر المؤمنین وعدہ کو وفا کیا. فیصلہ ہوا, ادھر وعدے کی وفا کی بات ہوئی ہے اور ادھر بوڑھا جیسے انتظار میں ہو کہ جی مجھے کلمہ پڑھا لیں, اور یہ ساری زمین جو آپ نے میرے لیے معاف کی ہے نا, یہ اسلام کے حوالے کر رہا ہوں. بوڑھے میاں معاملہ کیا تھا, کیسے کہا تو نے, کیا معاملہ؟ اس نے کہا میں نے انجیل اور تورات کو پڑھا ہوا تھا. تورات و انجیل میں رب نے بتایا جو آخری نبی آئیں گے وہ ایسے ہوں گے اور ان کے ساتھی ایسے ہوں. تو وہاں سے پڑھ چکا, اچانک یہاں سے گزرا, اپنے کام پہ جوانی کی زندگی تھی. آپ کو دیکھا تو حیران ہو گیا کہ جو شکلیں میں نے کتابوں میں پڑھی ہے وہ یہاں نظر آ رہی. وہ لکھوا لیا آپ سے, آج میں نے دیکھ لیا, آپ کا انصاف بھی دیکھ لیا. اسی لیے جو ہمارے پیغمبر ہم سے اپنی کتابوں میں وعدے کر گئے ہیں, آج ہم ان پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں. میرے دوستو, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان صحابہ کے چہروں میں رب نے یوں ایمانی نشانیاں رکھی.